اللہ الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز نہ چیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے قصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ایمان والے کی صفت یہ ہے وہ اللہ کے غیب ہونے پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان پر نازل کیا یا پہلوں پہ نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ، یوم آخرت پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے ان بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جب تک زندہ رہنا ہے زندہ رہو، کھاؤ پیو، جو کرنا ہے کرو، جب مر گیا تو کہانی ختم ہو گئی، مٹی میں مل گیا، خاک ہو گیا۔ اور ایک گروہ لوگوں کا ایسا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ایک دن مرنا ہے، پھر مدت تک قبروں میں رہنا ہے، عالم برزخ میں ایک مدت گزارنی ہے، پھر اللہ زندہ کرے گا اور اللہ حساب و کتاب کرے گا۔ لیکن یہ بات یقین سے نہیں کہتے، زبان سے کہتے ہیں۔ اور ایک وہ اللہ کے بندوں کا گروہ ہے وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ کریں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کریں گے اللہ اس کا بدل دے گا، اس کی جزا دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ اگر دنیا میں ذرہ برابر بھی برائی کریں گے، گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، روز قیامت اس کا ہمیں بدلہ ملے گا۔ جن کے دل میں یہ بات اتر جاتی ہے
جو دل سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جو زبانی طور پہ جمع خرچ کرتے ہیں، ہاں مرنا ہے، پھر اللہ زندہ کرے گا، پھر قیامت کے دن حساب و کتاب لے گا، جو زبانی جمع خرچ کرتے ہیں ان کے اعمال یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کو حساب و کتاب، حشر کا دن، قیامت کا دن، اس پر ان کو دل سے ایمان نہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جس شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اگر یہ گناہ کیا، یہ جرم کیا، اس کی مجھے یہ سزا ملے گی، یہ دنیاوی طور پر دیکھ لیں۔ مجھے یاد ہے ایک وقت تھا، ایم کیو ایم ایک تنظیم بنی، ایک سیاسی پارٹی تھی، انہوں نے کیا کیا یہ بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ حکومت ان کے پیچھے پڑ گئی، رینجر ان کے پیچھے، فوج ان کے پیچھے، سپاہی پولیس اس کے پیچھے۔ خدا پاک کی قسم، حالت لوگوں کی یہ ہوئی، گھر میں نہیں سوتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، کھانا پینا چھوٹ گیا۔ کتنے لوگ مجھ سے ملے، حضرت صاحب گھر چھوڑ دیا ہے، ساری رات نیند نہیں آتی، پتہ نہیں کب رینجر مار دے گی، پتہ نہیں کب پولیس مار دے گی۔ حالات بدل گئے، رینجر نے بھی چھوڑ دیا، پولیس نے بھی چھوڑ دیا، فوج بھی پیچھے ہٹ گئی۔ یہ وقتی طور پر مصیبتیں اور تکلیفیں، اور یہ وقتی تکلیفیں اور یہ عذاب بندے کی زندگی میں زہر گھول دیتا ہے۔ لیکن جس وقت کی آج بات کر رہا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ کا مومن بندہ، اس کی صفتوں میں ایک صفت یہ بھی ہے، وہ آخرت کے دن پر ایمان لایا ہے۔ یہ دن کیسا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک حساب و کتاب نہیں ہوگا، ہر مرد عورت موت مانگے گا، موت کا سوال کرے گا، لیکن ملائکہ ان کو جواب دیں گے اب موت نہیں آئے گی، جو دنیا میں کر کے آیا ہے اس کو وہ بھگتنا پڑے گا، اور وہ اللہ کے عذاب جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، صرف حشر کی گرمی، اس کا حال یہ ہوگا، کوئی ٹخنے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی گھٹنے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ناو تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی گلے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی سارے کا سارا پسینے میں غرق ہوگا۔ رسول پاک فرماتے ہیں وہ پسینہ ایسا ہوگا کہ انسان کی کھال 70 بار جلے گی، اللہ نئی کھال پیدا کرے گا، اس پسینے کا ایک قطرہ احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو پگھل کے پانی ہو جائے گا۔ اس حالت میں ہر مرد عورت موت مانگیں گے، یا اللہ موت ہی آ جائے، لیکن اللہ کے ملائکہ کہیں گے اب تجھے موت نہیں آئے گی، جو دنیا میں کر کے آیا ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں ہم بھگت سکتے ہیں،
جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں کیا ہم وہ بھگت سکتے ہیں؟ او میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، رسول پاک فرماتے ہیں حشر کے دن سب سے کم عذاب یہ ہوگا، گنہگار کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اس کا دماغ ابلے گا، پگھلے گا، پانی بن کے ناک سے کانوں سے بہتا ہوگا۔ اور جو اللہ کا بندہ، رب کی بندی اس چیز پر ایمان لے آتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ میں آخرت دن پر ایمان لاتا ہوں کہ نیکی کا انعام ملے گا، گناہوں کا عذاب ملے گا۔ خدا کی قسم جن کے دل میں یہ ایمان اتر جاتا ہے وہ تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر تھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے اصحابہ، روز قیامت سورج زمین کے اتنے قریب ہوگا، سورج کی آگ براہ راست زمین پر پڑتی ہوگی، لوگ ایسے پھڑکیں گے جس طرح بٹیارن دانے بھونتی ہے، پھڑک پھڑک کے باہر جاتے ہیں، اس گرمی میں اس طرح پھڑک رہے ہوں گے، زمین اللہ تانبے کی بنا دے گا، اتنی گرمی میں، اتنی تکلیف میں، جب لوگ موت کی خواہش کریں گے، موت مانگیں گے، اس حشر کے میدان میں اعلان کیا جائے گا، وہ اعلان میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے سن لو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہر مرد عورت کو حکم دے گا آ جاؤ حشر کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میرے ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دو گے میں تمہیں اجازت نہیں دیتا اپنے پیر کو حرکت دے سکو، اپنے پیر کو ہلا سکو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے پہلا سوال ہوگا بتا تو نے اپنی پوری زندگی کن کاموں میں گزاری، کیا کرتا تھا، بچپن میں کیا کرتا تھا، جوانی میں کیا کرتا تھا، بڑھاپے میں کیا کیا تھا۔ ہم تو ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، اتنے سالوں کا حساب دینا پڑے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس کے پیر کو اجازت نہیں ہوگی یہ پیر کو حرکت دے سکیں، پیر کو جنبش دے سکیں۔ پہلا سوال ہوگا بندے بتا، اور میری بندی بتا تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا کام کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے وقت زندگی میں ایک نماز قضا کی ہوگی 80 احقاب جہنم کا عذاب بھگتے گا۔ نبی پاک نے روتے فرمایا سنو، ایک احقاب 80 سال کا ہے، اور روز قیامت ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔ جس نے ایک نماز جان کے قضا کی ہوگی پہلے اس عذاب کو بھگتے گا، پھر اس کی جان چھوٹے گی۔ حضرت حمید الدین رحمت اللہ علیہ روتے فرماتے لوگوں تم نے بچپن تو کھیل میں گزار دیا، تم نے جوانی تو مستی میں گزار دی، بڑھاپا کاہلی میں گزر گیا، جس کام کے لیے آیا تھا
تو اللہ کی محبت کے لیے آیا تھا، اللہ کی معرفت کے لیے آیا تھا، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آیا تھا، اللہ سے دوستی کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ کام کب کرے گا؟ بچپن تیرا کھیلنے میں گزر گیا، جوانی تیری مستیوں میں گزر گئی، بڑھاپا تیری سستی میں گزر گیا۔ جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام کب کرے گا؟ میرے بیٹے، اللہ نے پوچھنا ہے، ماں کا ادب کیا کہ نہیں کیا، ابو کا ادب کیا نہیں کیا، ماں باپ کی اطاعت کی یا نہیں کی، بڑوں کا ادب کیا نہیں کیا، چھوٹوں سے پیار کیا نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھنا ہے تو دن کے وقت کیا کرتا تھا، رات کو کیا کرتا تھا، تو چھپ کے کیا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے کیا بن کے پھرتا تھا۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی قسم اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مرد عورت کو اجازت نہیں ہوگی اپنے پیر کو جنبش دے سکے۔ پوری زندگی کا پہلا سوال ہوگا، بتا تو زندگی میں کیا کرتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ دوسرا سوال کرے گا، او بندے بتا، مرد سے بھی اللہ پوچھے گا، عورت سے بھی پوچھے گا، بتا تو نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری؟ پہلا سوال پوری زندگی میں کیا کرتا رہا، کیا فیل کیے، اور دوسرا سوال تو جوانی میں کیا کیا کرتا تھا؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ جوانی کی زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جسم میں طاقت ہوتی ہے، چہرے پہ حسن ہوتا ہے، جو کام کرنا ہے ایسا طریقے سے کر سکتا ہے، لیکن یہ جوانی اگر بندے نے غفلت میں گزاری، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بوڑھا اللہ کے حضور اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس بوڑھے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جب نوجوان کو اللہ کا خوف آتا ہے، جب نوجوان اللہ سے ڈر کے اپنے گناہ کی توبہ کرتا ہے، رسول پاک فرماتے اس نوجوان کے اللہ گناہ تو معاف کرتا ہے، لیکن نوجوان کی توبہ کرنے کے صدقے جتنے مومن انتقال کر چکے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، اس نوجوان کی توبہ کے صدقے 40 دن تک اس کی قبروں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے وہ مرنے والے کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہوا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اتنے بڑے عذاب میں تھے، یہ کیا ہوا کہ تو نے عذاب کو ہٹا دیا؟ اللہ کے ملائکہ بتاتے ہیں دنیا میں ایک نوجوان ہے، وہ اللہ سے ڈر گیا ہے، اس نے اللہ سے ڈر کے اپنے گناہ سے توبہ کی ہے، اس کی توبہ کے صدقے اللہ نے 40 دن تک تم پر سے عذاب کو ہٹا دیا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں بوڑھا اللہ کی نماز پڑھتا ہے، جتنی رکعتیں پڑھتا ہے اتنی رکعتوں کا ثواب عطا ہوتا ہے، لیکن نوجوان جب اللہ کی نماز پڑھتا ہے اس کو 1 رکعت کے بدلے 10 رکعت پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی گناہ میں گزاری، اللہ سے توبہ نہیں کی، اللہ سے نہیں ڈرا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، جب روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، رب کہے گا اے نوجوان تجھے میں نے جوانی 2 کاموں کے لیے دی تھی، پہلا کام
تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور دوسرا کام تو میری اطاعت کر لے۔ اے نوجوان، نہ تو نے گناہ سے توبہ کی اور نہ تو نے میری اطاعت کی، پھر اللہ حکم دے گا اس کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، اس نوجوان کو اوندے منہ جہنم میں گھسیڑ دو۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک کا فرمان ہے اس وقت تک کوئی مرد عورت اپنے پیر کو جنبش نہیں دے گا جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ تیسرا سوال اللہ کرے گا، بندے بتا تو نے جو مال تھا، جو دولت تھی، یہ کیسے حاصل کیا تھا؟ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے ہماری دنیا کی زندگی جس طرح بس کا کنڈکٹر ہوتا ہے نا، یہ حال ہے۔ بس کا کنڈکٹر کیا کرتا ہے؟ نہیں دیکھتا چڑھنے والا بس پہ جو چڑھ رہا ہے وہ بوڑھا ہے کہ جوان ہے، عورت ہے کہ مرد ہے، بس اس نے ہینڈل پکڑا، ابھی بس چڑھا نہیں ہے، کنڈکٹر ٹھا ٹھا ڈبل ہے ڈبل ہے ڈبل ہے، وہ بیچارہ گر گیا، وہ عورت گر گئی، ڈبل ہے ڈبل ہے۔ آپ فرماتے تھے تیری زندگی اللہ کی قسم ایسی ہے جیسے کنڈکٹر کی زندگی ہے، نہیں پتا ایمان بچا یا برباد ہو گیا، نہیں پتا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، نہیں پتا رسول پاک کے حکم کو مانا ہے کہ نہیں مانا، تیری زندگی ڈبل ہے ڈبل ہے، گزرتی جا رہی ہے۔ فرماتے تھے رک جا رک جا، اپنی زندگی کا محاسبہ کر، اپنی زندگی پہ نظر کر، اگر یہ زندگی اچھی نہیں، اس کو اچھی بنا، اس کو بہتر بنا تاکہ تیرا سفر سلامتی سے گزرے، تیری منزل سلامتی والی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تیسرا سوال کرے گا، یہ تیرے پاس مال آیا تھا یہ کیسے حاصل کیا تھا؟ ایک لقمہ حرام ہو، رسول پاک فرماتے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب فرماتے کسی کے پیٹ میں حرام لقمہ ہو اور اس کی موت آ جائے، اس کو براہ راست جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی پاک کا فرمان ہے جو جسم حرام سے نشو نما پاتا ہے، جو حرام کھا کے جسم پلتا ہے، اس کی حقدار صرف جہنم کی آگ ہے، اس کو کھائے اور کسی کو اس پہ حق نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمارے 10 درہم میں 1 درہم شک والا ہوتا، ہم 10 کے 10 ہی چھوڑ دیتے تھے۔ 10 درہم میں 1 درہم شک والا ہوتا، ہم 10 درہم چھوڑ دیتے تھے، ہمارے پیٹ میں حرام نہ چلا جائے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حلال کمانا تو نیکی ہے، حلال کمانا تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، لیکن یہ حلال کمایا ہوا اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے، خرچ بھی اللہ اس کے نبی کی مرضی سے کرنا ہے۔ چوتھا سوال اللہ کرے گا، میرے بندے میری بندی بتا، یہ جو تجھے اللہ نے میں نے تمہیں مال دیا تھا، جو تجھے دولت دی تھی، کن کاموں میں خرچ کیا؟ ابھی بتایا میرے محمد طاہر بیٹے نے، شادی ہوئی، سنگر بلا لیے، ڈانسر بلا لیے، رنڈیاں بلا لی،
لاکھوں روپے دے دیے، آج محمد اصغر علی بیٹے کے بچوں کی شادی ہے، یہ کام کرو جو میرے بیٹے نے کیا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرو اور قرآن پاک سناؤ، گانے نہیں سناؤ، رڈیاں نہیں نچواؤ، کوئی غیر شرعی کام نہیں کرو۔ میرے مرشد، میرے شیخ وہ شادی جس میں غیر شرعی کام کرتے تھے، خدا کی قسم شرکت نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ہمارا تم سے کیا تعلق، ہماری شادی بیاہ میں کئی کام ہندوانہ کفر کے کام نکال دو۔ آپ نے ابھی سنا، خوشی بھی اللہ کو خوش کرنے میں، غم بھی اللہ کو خوش کرنے میں۔ آپ فرمایا کرتے تھے دنیا رسی پہ کا غم نہ آئے، ساری دنیا روٹ جائے ہوتے بھی کوئی غم نہیں ہے، دنیا رسی پہ کا غم نہ ہے، فقط مجھو محبوب تو راضی ہو جی، میرے محبوب تو راضی ہو جا، دنیا روٹتی تو بھاڑ میں جائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی پاک کو راضی کرنا ہے۔ جہاں کوئی غیر شرعی کام آئے، نبی پاک فرماتے ہیں بے غیرت کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے غیرت کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جس کو دین پر غیرت نہ آئے وہ بے غیرت ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے یہ کام کرنا ہے، پتہ ہے یہ ہندوانہ کام ہے، پتہ ہے، کیا کرے یار، جھگڑا تھوڑی پیدا کرنا، بیوی کہہ رہی کرنا ہے، حد ہو گئی یار، بچوں نے کہا ہے کرنا ہے۔ آپ نے سنا نا، کوئی کہتا بچوں نے کہا تھا کرنا ہے، اس کا جواب عقل مند لوگ دیتے ہیں، تیرے بچے کہیں گے کنویں میں کود جا، کودے گا؟ تیری بیوی کہے کنویں میں کودنا کودے گا؟ پھر ہنستا ہی نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور بھائی یہ کنویں میں کودنے سے بھی گند ہے، جب ایسی بات آ جائے تیرے اندر غیرت آنی چاہیے، ایک ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا سیدھے ہو جائیں گے، ایسے سیدھے ہوں گے ساری زندگی غلط مطالبہ ہی نہیں کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمانا تو حلال ہے، خرچ بھی حلال جگہوں پہ کرنا ہے۔ اللہ نے پوری جماعت کو کتنا موقع دیا ہے، آپ کے مدارس موجود ہیں، آپ کے ٹرسٹ موجود ہیں، آپ کا دیا پیسہ ساری زندگی دین پہ خرچ ہو، کیا چاہیے بھائی؟ خدا کی قسم خوش نصیب ہو، اللہ نے ہر کام کو اپنے دین کے مطابق کرنے کا پلیٹ فارم دے دیا، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ڈھونڈنا نہیں پڑتا، پوری جماعت کے اندر ایک ایک کام نبی پاک کی شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے عالم بن کے ممبر رسول کے بیٹھ کر جب قرآن پاک سنائیں گے تیرے درجے جنت میں بلند کونی ہوں گے۔ قورمہ کھا لیں گے، میرے مرشد فرماتے یہ 2 انگلی کا مزہ ہے، اور اگر بھنڈی اور لوکی لے کے کھا لیں گے وہ بھی 2 انگلی کا مزہ ہے۔ 2 پیسے بچا کے ایسی جگہوں پہ لگاؤ جو جنت میں رحمتوں کا سایہ بن جائے، جو قبر میں ٹھنڈی ہواؤں کا وسیلہ بن جائے۔ اپنی زندگی کو اس طرح گزارو
اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری اللہ سوال کرے گا جو تمہیں میں نے علم دیا تھا بتا اس پر کتنا عمل کیا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو گدھا گاڑی والے کو بھی آتا ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے دلوں میں ڈالا ہے، یہ وہ علم ہے جو مزدور کو بھی آتا ہے۔ قرآن پاک نہیں پڑھا، تفسیریں نہیں پڑھی، ہر شخص کو پتا ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے۔ نیکی کے کام کرنے، بدی کے کاموں کو چھوڑ دینا ہے، یہ وہ علم ہے۔ جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکیں گے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، یہ کاموں کی اصلاح کب ہوگی؟ حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب اس گوشت کے ٹکڑے میں فساد برپا ہوتا ہے، جب وہ گندا ہو جاتا ہے پورا جسم گندا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا الا وحی القلب، تو جان وہ تیرا دل ہے۔ دل کی اصلاح سے بندے کی اصلاح، اور دل کی خرابی سے بندہ خراب۔ دل کی اصلاح ہوتی اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے نبیوں نے اپنی امت کو اللہ کا ذکر سکھایا، سارے خدا کے ولیوں نے اپنے مریدوں کو اللہ کے ذکر پہ لگایا۔ جب اللہ کا ذکر کیا تو اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، سارے غلط کام چھوٹ گئے۔ جن کاموں سے اللہ اس کا رسول راضی ہوتے ہیں ان کاموں میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کا ذکر 2 قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور حدیث پاک ہے زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے شہباز بنے، کتب بنے، دل کے ذکر سے بنے، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ وہ میرے بھائی، وہ میرے بیٹے بزرگ جو پہلی بار آئے ہیں یا پہلے ذکر کی اجازت نہیں لی، وہ اٹھ کے میرے قریب آ جائیں، پرانے دوست پیچھے ہو جائیں تاکہ نئے دوستوں کو دل کا ذکر حاصل ہو سکے۔ تو جا فرمائیں دل کی پاکی، تزکیہ نفس، اللہ کا قرب، خدا کی معرفت، آپ کا دیکھنا اللہ کے لیے ہو جائے، آپ کا بولنا اللہ کے لیے ہو جائے، آپ کا چلنا پھرنا رب کے لیے ہو جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے، یہ سب نعمتیں دل کے ذکر سے ملتی ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر نہیں ملتا۔ ابھی آپ کو اس کی اجازت دوں گا، 15-20 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ نے طریقے پہ عمل کیا، میرا کہنا نہیں، اللہ آپ کو دکھائے گا، ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، زبان سے کاروبار کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا،
آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا، یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ اللہ یہ شان سب کو عطا فرمائے۔ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے سب دائیں طرف آ جائیں، ادھر آ جائیں، ایک دوسرے کے پیچھے چلتے جائیں، ایک لین بنا لیں، ایک دوسرے کے پیچھے چلے جائیں۔ یہ دل کا مقام اللہ کی محبت کا مقام ہے۔ ہر وقت یہاں خیال کر کے سنو، میرا دل کرتا ہے اللہ 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 اللہ۔ تو جا فرمایا، جن دوستوں نے بزرگوں نے ذکر کی اجازت لی ہے، اور نیچے میری بہنیں بیٹیاں مائیں جو پہلی بار آئی ہیں، تمام توجہ کریں۔ یہ اللہ کا ذکر آپ کس طرح کریں کہ آپ کے دل کی زبان کھل جائے، سینہ منور ہو جائے، دل زندہ ہو جائے، آپ اللہ کے ولی بن جائیں۔ یہ سب نعمت اس اللہ کے نام اسم اعظم سے پائیں گے انشاءاللہ۔ سب کو اجازت ہو گئی۔ یہ اجازت کیا ہے؟ لکھنے والے زمانے کے محدث، آج کل کے مولوی کی بات نہیں ہے۔ آپ لکھتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے،
اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ اسی کتاب کو پڑھ لیں، یہ بزرگ لکھتے ہیں لوگوں دل کا ذکر حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے 40 سال اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کی۔ جب اللہ کا ولی راضی ہو جاتا تھا تو دل کا ذکر عطا کر دیتا تھا، نہ کسی سے نام پوچھا نہ کسی سے کام پوچھے، اب سب کو دل کے ذکر کی اجازت۔ یہ کیا نعمت ہے؟ امام ربانی فرماتے اس اجازت کا مطلب یہ ہے تیرے دل میں اللہ کی محبت کا بیج بو دیا گیا، اب تو کوشش کر اور اس نور کو حاصل کر۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ دل کا ذکر ہے، اس کا زبان کے ذکر سے کوئی تعلق نہیں، زبانی ذکر سے منع بھی نہیں۔ جو اللہ کے ذکر سے روکے اس سے بڑا کمینہ ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ زبان سے اللہ اللہ کریں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، کلمہ شریف پڑھیں گے، دروشی پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، یہ سب زبان کا ذکر کہلاتا ہے، کریں گے ثواب ملے گا۔ لیکن جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا۔ ہر سال حج کر لو، لوگ کہیں گے ہے تو حاجی لیکن ہے بڑا ذلیل انسان۔ حج کر کے لوگ ٹھیک ہوتے، پاکستان سارا سنور جاتا، حاجیوں سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک نہیں ہوا۔ 1000 دانے کی تسبیح گھما کے دیکھ لو، یہ تسبیح کچھ نہیں بگاڑتی۔ لیکن اگر یہ دل پاک ہو جائے، خدا کی قسم نہ لمبا جبہ پہننا پڑتا ہے نہ لمبی تسبیح گھمانی پڑتی ہے۔ یہ دل پاک ہو جائے، 5 وقت کی نماز بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ یہ دل کا ذکر ہے، دل کو پاک کرنے کا وسیلہ۔ کیسے کرنا ہے؟ اب طریقہ سمجھ کے کر لو۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، یہ پستان ہے، پستان سے 2 انگلی نیچے یہاں دل ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، مومن تو ہیں لیکن دل اللہ کے گھر نہیں۔ کیوں نہیں میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ ماشاءاللہ نیک ہیں، میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں، میں گناہگار بندہ ہوں، کرسی پہ بیٹھوں، صوفے پہ بیٹھوں، اگر گندا ہوگا پہلے جھاڑوں گا پھر بیٹھوں گا۔ کتے کو دیکھ لو، میں نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھ لو، کتا بیٹھتا ہے پہلے جگہ کو دیکھتا ہے، اگر جگہ صاف نہ ہو اپنی دم پھیر کے پہلے جگہ کو صاف کرتا ہے پھر کتا بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ جیسا گناہگار بیٹھے تو گرد کو جھاڑ کے بیٹھے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ بتائیں وہ پاک ذات گندے دل میں آئے گی؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، گرد میں کوئی گندگی نہیں، ہاتھ پھیرو گرد صاف ہو جاتی ہے۔ اصل گندگیاں دل کی گندگیاں، ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت۔ ماں کو نہیں پتا، ابو کو نہیں پتا، دوستوں کو نہیں پتا، اللہ کو دل کے خیالوں کا بھی پتا ہے۔ یہ گندے دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتے۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے. اجازت مل گئی آپ کو. کیسے کرنا ہے؟ اب دل کا ذکر کرنے کا طریقہ سمجھ لو. ہر وقت پریشان نہ ہونا. ہر وقت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اسکول میں پڑھتا ہوں، میں کالج میں پڑھتا ہوں، میں نوکری کرتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں. اگر ہر وقت اللہ کی ذکر کروں گا تو یہ کاروبار کون کرے گا؟ گھر کیسے چلے گا؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، ہر وقت اللہ کا ذکر بھی ہوگا، یہ سارے کام بھی ہوں گے، لیکن اسے سیکھنا پڑتا ہے. سیکھے بغیر تو الف بے نہیں آتی، سیکھے بغیر تو اے بی سی نہیں آتی، سیکھے بغیر تو ویلڈنگ کا کام نہیں آتا جس میں ہاتھ منہ کالے ہوتے ہیں. سیکھنا پڑتا ہے. یہ اللہ کا نام اس میں اعظم بھی سیکھے بغیر نہیں آئے گا. اب سیکھ لو یہ دل کا ذکر کس طرح کرنا ہے. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرو کرتے رہو. 24 گھنٹوں کے کام کرو تو اللہ کا دین نہیں روکتا. جو کام کر رہے ہیں کرتے رہو، جو کام ہو رہا ہوتا رہے، لیکن اپنا خیال ہر وقت دل کے مقام پہ رکھ کے سنتے رہو. میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. زبان سے نہیں، دل کہتا ہے آپ کو سننا ہے. پھر سمجھو، گرمی کا موسم، پیاس لگ گئی. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جس کو پیاس لگتی ہے وہ زبان سے پانی 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 کرتا ہو. دل میں پانی کا خیال آتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھو. یہ دل نہیں، یہ طوطا ہے. طوطے بولتے ہیں نا، خود نہیں بولتے، ان کو بولنا سکھایا جاتا ہے. ہم نے دل کو اللہ کا ذکر سکھانا ہے. کیسے سیکھے گا؟ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے غور سے سنو. یہ دل نہیں، یہ طوطا ہے، یہ بولتا ہے. آپ غور سے سنو کیا بولتا ہے. دل بولتا ہے اللہ 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 اللہ. توجہ کر کے سنو. جب سنیں گے چند دنوں کے اندر، سال مہینے نہیں، چند دنوں میں آپ کو دل کے مقام پر ایسی آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک 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 ایسی آواز آنے لگے گی. یہ کیا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں یہ دل کی دھڑکن ہے. پہلے تو نہیں سنتی تھی نا. دل کی دھڑکن بند ہو جائے بندہ مر جاتا ہے. ہم زندہ تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے. پتہ چلا یہ جو آپ کو آواز آ رہی ہے یہ دل کی دھڑکن نہیں. یہ کیا ہے؟ آج میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا اپنی محبت اور معرفت حاصل کرنے کے لیے. بنایا مٹی سے. اللہ نور، بندہ خاک. لیکن کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے، جب اللہ نے بندے کو پیدا کیا تو اس کے دل میں اللہ نے اپنا نور رکھ دیا. میرے بندے، اس نور کے ذریعے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. اللہ کے نبیوں نے، رب کے رسولوں نے، اللہ کے ولیوں نے اسی نور کے ذریعے اللہ سے رابطہ کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے
دل کو کالا کرتے گئے، گناہ ہوتا گیا، دل کالا ہوتا گیا، گناہ کرتے گئے، دل پہ زنگ چڑھتا گیا۔ اللہ نے دل میں نور رکھا تھا، ہم نے گناہ کر کر کے اس نور کو گناہ کی سیاہی میں دبا دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس گناہ کی سیاہی کو اتارنے کے لیے، اس زنگ کو اتارنے کے لیے، جب آپ اپنی توجہ دل کے مقام پہ رکھ کے سنو گے، میرا دل کہتا اللہ اللہ اللہ، اللہ کا نام یہ داغ دھوئے گا، اللہ کا نام یہ زنگ اتارے گا، اللہ کا نام دل کو پاک کرے گا۔ چند دن توجہ کر کے سنو گے، دل کے مقام پر ایسی آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے، یہ ٹک ٹک نہیں ہے۔ جب گناہوں کے داغ دھلے، اندر جو نور ہے وہ نور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ آپ کو سننے لگا۔ لیکن کیونکہ دل مکمل پاک نہیں ہوا، ابھی زنگ لگا ہوا ہے، گناہ کے داغ لگے ہوئے، جب مسلسل توجہ کرو گے، مسلسل اللہ کی ذکر کو سنو گے، یہ زنگ اترے گا، داغ ہٹیں گے۔ جس طرح منہ سے نکلتا ہے اللہ، قلب سے نکلے گا اللہ اللہ اللہ، دل اللہ کے نام سے زندہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو جائے، سینہ جلدی منور ہو جائے، آپ اللہ کے ولی بن جائیں، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کوئی نمازی کر دیں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ آپ کا محافظ بن جائے، اللہ آپ کا کارساز بن جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادت ہے جو رسول پاک غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، مراقبہ کرنے سے بنے۔ جس نے مراقبہ زیادہ کیا وہ اللہ کا بڑا ولی بن گیا۔ اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ مراقبہ کیسے کریں گے۔ جب بھی وقت ملے، صبح دوپہر شام رات کوئی وقت ہو، جتنا وقت ملے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنا وقت مل جائے، وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے، وضو کرنا ہے کر لو، نہیں تو ضروری نہیں ہے۔ کیسے مراقبہ کرو گے؟ جب بھی وقت ملا، جتنا وقت ملا، وضو کوئی شرط نہیں، فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے، دفتر میں بیٹھ جاؤ، گھر میں بیٹھ جاؤ، کہیں مہمان گئے وہاں بیٹھ جاؤ۔ فراغت کی گھڑیاں ضائع نہیں کرنی۔ ایک سانس اتنا قیمتی ہے، دنیا کی ساری دولت دے کے ایک سانس نہیں ملتا۔ ہم نے سالوں کے سال گناہ کر کے مٹی میں رول دیے۔ جو زندگی گئی وہ تو گئی، جو بچ گئی ہے پتہ نہیں کتنی بچی ہے، اس زندگی کو ضائع نہیں کرنا۔ جیسے ہی فراغت ہو جائے آپ کو مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کیسے کرنا ہے مجھے دیکھ لو، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر کے گردن کو دل کی طرف جھکا لو، گردن کو جھکا کے پھر آج تک جو گناہ کیے اللہ کو تو پتہ ہے، جس نے کیے اس کو بھی پتہ ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک فرماتے ہیں کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ کیسے مراقبہ کرنا ہے اچھی طرح سمجھ جاؤ۔
فارغ ہوتے ہی بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے گردن کو نیچے کر کے آج تک جو گناہ کیے ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لو۔ نبی پاک فرماتے ہیں کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائیں اللہ کے خوف سے وہ اتنا ہی رو لے اس کی آنکھ کے پلک کے بال گیلے ہو جائیں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائیں اللہ کے خوف سے اتنا ہی رو لے اس کی آنکھ سے اتنا پانی نکل جائے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ کیا چاہیے بھائی؟ اللہ سے کیا چاہیے؟ نبی پاک فرماتے بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ بندے طرف دوڑ کے آتا ہے۔ کیسے مراقبہ کرو گے؟ فارغ ہوتے ہی بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے گردن کو نیچے جھکا، پھر آج تک جو گناہ کیے ان کو یاد کر کے دو چار آنسو بہا دے، اللہ سے وعدہ کر یا اللہ میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، جس طرح تو نے آج تک میرے عیبوں پہ پردے ڈالے، میرے گناہ چھپائے، میری عزت بچائی، میں آج تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ سچی توبہ کر کے پھر اپنا خیال دل کے مقام پہ لا اور غور سے سن، میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ مراقبہ ہر وقت خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتے رہو، جب فارغ ہو جاؤ تو مراقبہ کر لو، چند دنوں میں دل اللہ کے نام سے زندہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، نماز نہیں چھوڑنی۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہگار بے نمازی۔ بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں، بے نمازی مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی، بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں، بے نمازی شادی شدہ ہو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں، کیا بنے گا؟ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بہن، خود تو نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے، جتنے تیرے گھر میں تیری ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھانی بھی ہے، اگر نہیں پڑھائی جان نہیں چھوٹے گی۔ بیوی اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کے روزے قیامت جنت تک گھسیٹے گی، بیٹا بیٹی اپنی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کے جنت تک گھسیٹیں گے، شوہر روئے گا، ماں روئے گی، باپ روئے گا، اپنے احسان یاد دلائیں گے ہم نے تم پہ کیا کیا دنیا میں احسان کیے تھے۔ بیوی کہے گی میں تیرے سارے احسان مانتی ہوں لیکن میں تیرے ماتحت تھی، اگر تو مجھے نماز پڑھا دیتا میں آج جہنم سے بچ جاتی، تو نے اپنا حق ادا نہیں کیا، میں اکیلی جہنم میں نہیں جاؤں گی، تجھے لے کے جاؤں گی۔ بیٹا بیٹی کہیں گے ممی ڈیڈی ہمارے اسکول کی بڑی فکر کرتے تھے، اسکول نہیں جاتے تھے تو گالیاں دیتے تھے، دھکے مارتے تھے، تھپڑ مارتے تھے، نماز نہیں پڑھائی، ہم جہنمی ہو گئے، ہم اکیلے جہنم میں نہیں جائیں گے، ممی ڈیڈی تمہیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ اللہ کا حکم آ جائے گا، یہ سچ کہتے ہیں، پہلے شوہر کو منہ کے بل گھسیٹو، پہلے ماں باپ کو منہ کے بل گھسیٹو،
پھر ان کی ٹانگیں اوپر کرے، سر نیچے کر کے پہلے ان کو گھسیڑو، بیوی کو بچوں کو بعد میں ڈال دینا، خدا کی قسم مارے جائیں گے، مارے جائیں گے، حق ادا کر کے جان چھڑا لو۔ میرے بھائی نماز پڑھیں، وضو کریں تو وضو میں یہ مسواک استعمال کر لیا کریں۔ ایک بالش اپنی لمبی ہونی چاہیے، بڑی ہو تو اس کو کاٹ دو، یہ سنت ہے۔ پکڑنے کا طریقہ یہ ہے، گیلا کرو، منہ میں پانی ڈال کے دائیں پھیرو بائیں پھیرو، حلق پہ پھیر کے دھو لو، پھر پھیرو پھر دھو لو، 3 بار پھیرو، نبی پاک کی سنت ادا ہو گئی، منہ کی بدبو ختم ہو گئی، دانت صاف ہو گئے۔ لیکن شان کیا ہے، اللہ کے ولی فرماتے ہیں جو 5 وقت وضو میں مسواک دے کر وضو کر کے نماز پڑھے گا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں۔ ہم اللہ کی نماز بھی ننگے سر پڑھنے لگ گئے، 2 کلاسیں کیا پڑھ لی، خدا کا دین ہی چھوڑ دیا۔ او میرے بھائی، میرے بیٹے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جس بچے کو ماں باپ ناپسند کرے اس بچے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جس کو خدا کا نبی ناپسند کرے کیا کرے گا؟ بہترین ٹوپی لے لو، ننگے سر نہ پھرو۔ یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی، یہ ہے رسول پاک کی سنت۔ اللہ کے محبوب فرماتے جب تک میرے امتی دستار باندھیں گے صاحب عزت رہیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ داڑھی یہ واجب ہے۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، کوئی مسلک ہو عالم ہونا چاہیے، آپ اس سے پوچھ لو جو دین میں واجب ہے اس پہ عمل نہ کرے اور موت آ جائے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے۔ داڑھی بھی واجب ہے۔ حد کیا ہے؟ آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، ایسے ناپنی، تھوڑی کے نیچے سے ناپنی، یہ دیکھ، یہ میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس کو چاہو تو کاٹ لو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن 4 انگلی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتے۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، 4 انگلی سے چھوٹی کرنا گناہ ہے کبیرہ۔ نبی پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں، میں تو عرضی کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہوں آپ صرف یہ ذکر کر لو جو آپ کو بتایا ہے، نہ زور لگتا ہے نہ پیسہ لگتا ہے نہ گھر چھوڑنا پڑتا ہے، یہ آپ کا خیال ہے نا، خیالوں کی پاکی سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، خیالوں کی گندگی سے بندہ شیطان بنتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس خیال میں اللہ کا نام بسا دینا ہے جس سے رگ رگ میں نور بڑھ جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتے رہو، آواز آئے نہ آئے، پہلے خیال پکے گا، پھر ایسی آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک ٹک، پھر جب اور توجہ کرے گی جس طرح منہ سے اللہ نکلتا قلب سے نکلے گا اللہ۔
فارغ ہو جاؤ، ایک منٹ ضائع نہ کرو۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ فارغ ہو گئے، چگلی کریں گے، غیبت کریں گے، گالیاں دیں گے، کوئی گندی فلم دیکھ لیں گے، فیش ڈرامہ دیکھ لیں گے، مر گئے۔ اللہ کی قسم یہ موت اچھی نہیں ہے، نہ یہ زندگی اچھی ہے، نہ یہ موت اچھی ہے، اس کو بدلنا ہے۔ کیسے بدلے گا؟ میں نے آپ کو بتا دیا، ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتے رہو۔ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ فارغ ہو گئے، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ کیے اس پہ تھوڑا دو چار آنسو بہا دے، یا اللہ میری توبہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں روزے قیامت گناہگار اتنا روئیں گے، ایک گناہگار کے آنسو میں پورے دنیا کے جہاز چلائے سکتے ہوں گے، لیکن ان آنسوؤں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں جس نے اپنے گناہ کو یاد کر کے ایک آنسو بہایا ہوگا، یہ ایک آنسو جہنم کی ساری آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ فارغ ہو جاؤ، ایک منٹ ضائع نہ کرو، فارغ ہوتے ہی مراقبہ، آنکھیں بند، گردن نیچے، رو دو کے پہلے گناہوں کی توبہ، پھر خیال دل کے مقام پہ سن۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ۔ زبان بھی اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے، ہم نے زبان سے گناہ بہت کیے، اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے، ان 24 گھنٹوں میں 2-4 تسبیح زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو، ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تسبیح مکمل ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2-4 تسبیح درود شریف، 24 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، جو درود شریف آتا وہی پڑھ لیا کرو۔ جب رات آ جائے، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، بستر پہ چلے گئے، سارے دن میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اس کو یاد کر کے استغفار پڑھنا شروع کر دے۔ استغفار پڑھتے پڑھتے سو جا۔ نبی پاک فرماتے جب تو صبح اٹھے گا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر چکا ہوگا۔ یہ چند ایک حضوری اعلانات ہیں، یہ سماعت فرما۔